السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ ہم اپنے ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آفرین کی صبح آنکھ کھلی تو اسی طرح اذلان کے سینے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ اس کو جب احساس ہوا کہ وہ اس کے سینے پر ہی سو گئی تھی تو ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کو ایک سکون سا ملا تھا اذلان کے سینے پر سونے سے۔ اس نے ہلکا سا سر اٹھائے اذلان کو دیکھا جو کہ سویا ہوا تھا، چہرے پر سنجیدگی، مغرور کھڑی ہوئی ناک، بال بکھرے بکھرے، ہولے ہولے سانس لیتا ہوا اس کو بہت اچھا لگا۔ آفرین نے دھیرے سے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ سورج کی روشنی میں اب وہ اذلان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آفرین کو وہ بکھرے بالوں میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ آفرین نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور اذلان کی ایک پکچر بنا ڈالی۔ اب وہ کونی کے بل بیٹھتی ہوئی اس کے بالوں میں ہاتھ چلا رہی تھی۔ اذلان کا ہر ایک نقش و نگار دلکش لگا۔ آج آفرین کو کومل صحیح کہتی تھی، ہینڈسم تو ہے واقعی یہ ڈیٹ۔ آفرین نے اس کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ آفرین نے ہاتھ اڑانا چاہا تو اذلان نے واپس سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انگلیاں چلاتی رہو نا، بالوں میں اچھا لگ رہا ہے۔ اذلان نے آنکھیں کھولے مسکرا کر کہا۔ سونے کی ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو تم۔ شکریہ، دونوں ہی مسکرائے۔ چلو ہاتھ چلاؤ، بالوں میں مجھے سکون مل رہا ہے۔ اذلان پھر سے آنکھیں بند کیے بولا۔ اتنے دنوں بعد تو آج اس کو سکون ملا تھا۔ آنکھیں بند ہی رکھنا اپنی، ورنہ کوئی ایسی فرمائش پوری نہیں کروں گی۔ آفرین نے بھی اپنی ڈیمانڈ بتائی۔ ڈن ہے میری جان۔ اذلان اسی طرح آنکھیں بند کیے بولا۔ آفرین پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ یہ جان جان کیا لگا رکھا ہے کل سے؟ آفرین کی آواز سنتے ہی اذلان مسکرایا۔ جان ہی تو ہو تم اس ڈھیٹ بدتمیز بدلحاظ آدمی کی۔ میں تو ہمیشہ سے تمہیں جان کہنا چاہتا تھا۔ اذلان نے مسکرانے سے اس کے گال پر ڈمپل پڑا۔ آفرین نے دیکھتے دیکھتے بے ساختہ اس کے ڈمپل کو اپنی انگلی سے چھوا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اذلان آنکھیں کھولے بولا۔ بس چھونا چاہتی تھی زہریلے ڈمپل کو۔ آفرین مسکرا کر بولی۔ میٹھا لمس مل گیا اب تو اس بیچارے کو، اب یہ زہریلا نہیں ہو سکتا۔ نانا، اذلان نے نفی میں سر ہلا کر کہا۔ پاگل۔ آفرین ہلکا ہلکا مسکرائی۔ اذلان اس کے چہرے کو دیکھے گیا۔ آفرین کے بال، لمبے سرمئی آنکھیں صبح کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ چہرے پر ایک اطمینان اور خوشی کا رنگ تھا۔ وہ اس کو دیکھے ہی گیا۔ تم زندگی بن چکی ہو میری۔ اذلان اسی طرح لیٹے لیٹے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتا ہوا بولا۔ آفرین نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے زندگی کو کبھی اتنا حسین نہیں پایا۔ تم نے میری اندھیری زندگی میں خوبصورت سے رنگ بھر دیے ہیں آفرین۔ ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ خوش خوش رہنا۔ وعدہ کرتا ہوں دنیا کی ہر ایک خوشی تمہارے قدموں میں بچھا دوں گا، بس میرا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اذلان اٹھتا ہوا اس پر نظریں جمائے بولا۔ اذلان، میں تمہارا ساتھ اب چاہ کر بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ تم وہ انسان ہو جس کو میں نے برے وقت میں اپنا پایا۔ جب ہر اپنے سے دل اٹھ گیا تب تم ہی اپنے لگے تھے اس دل کو۔ تم نے تو مجھے سنبھالا ہے۔ آج تم نہ ہوتے تو میں اس قدر خوش نہ ہوتی۔ مجھے بس تمہارے ساتھ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب مجھ سے اب کبھی بھی دور مت ہونا۔ میں اب زندگی تمہارے بغیر تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آفرین اس کو دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی۔ اذلان نے اس کی آنکھوں اپنے پوروں سے چن لیے۔ خبردار جو آئندہ ان آنکھوں میں آنسو آئے، اب تمہارا رونا دھونا دیکھوں میں۔ اور اذلان کی جان، میں تمہارے ساتھ تمہارے پاس ہر وقت رہوں گا، اپنی آخری سانس تک۔ نہیں رہ سکتا اب تمہارے بغیر، اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آفرین نے اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ کیوں، آکسیجن ہوں میں تمہاری جو نہیں رہ سکتے میرے بغیر؟ آفرین نم آنکھوں کے ساتھ مسکرائی۔ تو ہو لب ڈب آکسیجن نہیں بلکہ لب ڈب۔ اذلان بھی مسکرایا۔ آفرین بھی مسکرائی۔ ویسے روتے ہوئے بالکل چڑیل لگتی ہو۔ اذلان نے پھر سے اس کو تنگ کرنا چاہا۔ انتہائی بدتمیز ہو تم۔ آفرین منہ بنائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آفرین، اذلان اور عظمیٰ بریک فاسٹ کر رہے تھے۔ اذلان پی تو چاہ رہا تھا پر نظریں آفرین پر ہی تھی۔ آفرین نے اذلان کی نظروں میں دیکھا جو آفرین کو ہی دیکھ رہی تھی۔ آفرین نے اپنی آبرو جھکا کر اس سے نظروں سے پوچھا۔ اذلان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ آفرین، بریڈ دینا۔ اذلان نے مسکرا کر آفرین سے کہا۔ وہ آج پہلی بار ڈائننگ ٹیبل پر اس سے کچھ مانگ رہا تھا۔ آفرین نے بریڈ اٹھا لی۔ اس پر جام بھی لگا دو۔ اذلان کے کہنے پر آفرین نے اس کو نا سمجھی سے دیکھا۔ آفرین نے جام لگا کر بریڈ اذلان کی طرف بڑھا دی۔ اذلان نے پلیٹ پکڑتے وقت آفرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آفرین نے اس کو گھوڑا اور اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پانی تو دو آفرین۔ اذلان نے پھر سے شرارت سے اس کو کہا۔ تم ابھی چائے پی رہی ہو اور چائے کے اوپر پانی نہیں پیتے؟ آفرین نے اس کا پلان فیل کر دیا۔ عظمیٰ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو روز کی نسبت آج ایک دوسرے سے ایک الگ انداز میں بات کر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور خوشی عظمیٰ کو خوب دکھی۔ اچھا چلتا ہوں امی۔ اذلان اٹھ کر عظمیٰ سے دعا لیتا آفس کے لیے نکلنے لگا۔ آفرین، ذرا باہر آنا، کام ہے کچھ تم سے۔ اذلان نے آفرین کو کہا اور خود باہر کی جانب بڑھ گیا۔ آفرین بھی اس کے پیچھے چل دی۔ کیا ہوا، کون سا کام پڑ گیا؟ اب آفرین لان میں آئی اور اذلان کے سامنے کھڑی ہو کر دونوں بازو سینے پر باندھے مسکرا کر بولی۔ جانتی جس کو کوئی کام نہیں، بس ایسے ہی بلایا تھا۔ کام تو بس اب تمہیں دیکھنے کے علاوہ اور کوئی آتا ہی نہیں۔ اذلان بھی مسکرا کر بولا۔ باتیں خوب کر لیتے ہو۔ اچھا سنو، آج شام میں تیار رہنا، کہیں چلیں گے باہر۔ اذلان اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ یہ تمہیں اچانک باہر جانے کا خیال کیوں آتا ہے؟ آفرین اس کی ٹائر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ آئندہ سے لے کر ہر دن کو یادگار بنانا چاہتی
چاہتا ہوں میں ہم دونوں کے لیے۔ لہجہ محبت بھرا تھا۔ آفرین نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میرے سامنے تم آنکھیں نیچے رکھا کرو، تمہاری آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھتا ہوں تو ڈوبنے لگتا ہوں۔ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، تو مت دیکھا کرو نا اتنا، میں کیوں نظریں نیچے کروں؟ آفرین اس کو غور کر دیکھتے ہوئے بولی، میرے اختیار میں نہیں رہتا نا کہ ان آنکھوں سے نظریں ہٹا سکوں، میں چاہتا ہوں میری بیوی کی آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی ہوں۔ اذلان کے یہ کہتے ہی آفرین نے مسکرا کر ایک پل کے لیے نظریں نیچے کی۔ اذلان اس کے گال پر اپنے لب رکھتا جلدی سے پیچھے ہٹا۔ آفرین اس کو گھور کر رہ گئی جو بائے بائے کرتا اب تک گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ بدتمیز، آفرین منہ بسورتی ہوئی بولی۔ شام میں وہ یلو اور اورنج کلر کے کمبینیشن کے فراک پہنے اذلان کا انتظار کر رہی تھی، آدھے بالوں کو کیچڑ میں قید کیے، اذلان کا دیا ہوا نیکلس پہنے وہ تیار بیٹھی تھی۔ اذلان کے آنے کا وقت کب کا ہو چکا تھا اور اب گھنٹہ گزرنے کو تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی دیکھی۔ آج اذلان کو کافی دیر ہو چکی تھی آنے میں۔ آفرین سنگار شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کی نظر اپنے گلے پر پہنے ہوئے نیکلس پر تھی جو اذلان نے اس کو شادی کا تحفہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب دل چاہے تب پہننا۔ آج اس کا دل چاہا تو اس نے پہن لیا تھا۔ اس نے چین میں لٹکے ڈائمنڈ کو چھوا جو کافی زیادہ چمک رہا تھا اور آفرین کے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ اذلان کا خیال ہی کافی تھا اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے۔ زندگی اتنی حسین لگنے لگی اذلان کے آنے سے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، زندگی کو کبھی اتنا حسین اور دلکش نہیں پایا میں نے، ورنہ کہاں وہ اذلان جس سے میں نفرت کیا کرتی تھی وہ میرا محرم بن کر میرے سامنے آ جائے گا اور پھر کی بھیڑ میں وہ صرف وہی اپنا نظر آیا۔ اس کو تو اب کھونے کا تصور بھی مجھے خوف دلاتا ہے، میرے خدا اذلان کو کبھی مجھ سے دور نہ کرنا۔ آفرین اس ڈائمنڈ کو دیکھتے ہوئے سوچے گی اور اپنی محبت کے ساتھ دعا کی دل میں ہی کرتی گئی، پر کیا اس کی دعا واقعی عرش پر پہنچنے والی تھی یا قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا؟ وہ اپنی سوچوں کے جھٹکے نیچے کی طرف جانے لگی۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد لینڈ لائن سے فون آیا۔ آفرین نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا، اذلان ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ لینڈ لائن کے اڑ گئی۔ ہیلو، کیا یہ میر اذلان حسن کے گھر کا نمبر ہے؟ فون اٹھاتے ہی ایک ناآشنا آواز ابھری۔ جی بالکل یہی ہے، میں ان کی بیوی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ میر اذلان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، نمبر ان کے فون سے ملا ہے اور میں اسپتال سے بات کر رہا ہوں، آپ جلدی یہاں پہنچے، وہ یہیں ایڈمٹ ہے۔ یہ بات سنتے ہی آفرین کے پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کو لگا کہ اس کے سر پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ اس کو سب کچھ بکھرتا ہوا نظر آیا، آنکھوں سے دو موتی بہہ کر نکلے، آنکھوں میں بے چینی تھی۔ حسین زندگی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے وہ بے رنگ ہوتی نظر آئی آفرین کو۔ عظمیٰ گزر رہی تھی تو اس کو یوں دیکھ کر اس کے پاس گئی۔ آفرین بت بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا آفرین؟ عظمیٰ نے فکر مندی سے بول کر اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ عظمیٰ نے جیسے ہی فون پہ اذلان کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع سنی، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ایڈریس بتا کر فون کاٹ دیا گیا۔ آفرین کچھ نہیں ہوگا، اذلان کو فکر مت کرو، اللہ سے دعا کرو، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ عظمیٰ اس کو شانوں سے پکڑے تسلی دیتی ہوئی بولی جو بت بنی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ خالہ جلدی جلدی چلیں اذلان کے پاس، وہ بمشکل بولتے ہوئی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ عظمیٰ بھی چادر لپیٹے اس کے پیچھے نکلی۔ آفرین سر پر دوپٹہ ٹکاتے جلدی سے ریسیپشن کی طرف بھاگی۔ میر اذلان یہیں شفٹ ہیں، روم نمبر بتائیں۔ آفرین جلدی سے وہاں کھڑے آدمی سے بولی۔ اس آدمی نے ایک بک اٹھائی اور نمبر چیک کرنے لگا۔ روم نمبر 106 میڈم۔ اس کے نمبر بتاتا ہی آفرین نے جلدی سے سیڑھیاں عبور کی۔ وہ بھاگ بھاگ کر روم تلاشنے لگی، آنکھوں میں بے چینی تھی۔ عظمیٰ بھی اس کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ آفرین کو جب مطلوبہ نمبر نظر آیا تو وہ ایک پل کو رک کر دل پہ ہاتھ رکھے گی کہ ایک گہرا سانس لیا اور روم میں داخل ہوئی جہاں ایک نرس بیٹھی اذلان کے بازو پر پٹی کر رہی تھی اور اذلان بنا شرٹ کے صرف سیاہ بنیان پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ آفرین کے آنے سے نرس کے ساتھ اذلان نے بھی آفرین کی طرف دیکھا جس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آفرین بھاگ کر اذلان کے گلے لگ گئی۔ اذلان اس کی اس حرکت پر بکھلا سا گیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ایسے کرتے ہیں کیا؟ کتنا پریشان ہوئی میں، تمہیں اندازہ بھی ہے، بس ہر وقت اپنی چلاتے رہنا۔ آفرین اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے روانگی سے بولی۔ آفرین اور بھی لوگ ہیں یہاں پر؟ اذلان اس کو شانوں سے پکڑ کر خود سے دور کرتا ہوا بولا اور مسکرا کر نرس اور عظمیٰ کو دیکھا جو دونوں کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ چپ کرو، یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ سب خیریت ہے نا؟ اذلان بتاؤ مجھے۔ آفرین اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی۔ نرس وہاں سے چلی گئی۔ میری جان کچھ نہیں ہوا مجھے، میں ٹھیک ہوں، بس ہلکی سی چوٹ آئی ہے، شیشہ لگ گیا تھا، فکر مت کرو۔ اذلان اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتا ہوا بولا۔ فکر نہ کروں، تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اور کیسے لگا یہ؟ آفرین اس کا ہاتھ چٹکتے ہوئے بولی۔ اللہ نے خیر کر دی۔ اور یہ سب کیسے ہوا اذلان؟ عظمیٰ فکر مندی سے بولی۔ فہیم اور میں گاڑی میں تھے، اچانک سے بائک پر بیٹھے دو لوگوں نے فائر کر دیے، بس گاڑی کا شیشہ لگ گیا میری بازو پر، اور فہیم کی بازو کو گولی چھو کر گزری ہے، وہ سامنے والے روم میں ہی ہے۔ اذلان اس کو بتاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ فہیم بھائی کو کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آفرین کو اب فہیم کی فکر ستانے لگی اور پھر سے آنسو جاری ہو گئے اس کی آنکھوں سے۔ اچھا یار تم رونا تو بند کرو، باہر تو جانے دو، پھر کچھ پتہ لگے گا نا۔ اذلان اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اکتا کر بولا۔ اذلان
फ़ون کیا ہے تم نے غزل کے گھر؟ ان سب کو معلوم ہے؟ ہاں امی بس آ گئے ہوں گے وہ لوگ، چل کر دیکھتے ہیں۔ اذلان اپنی شرٹ پہنتا بٹنز بند کرتا بولا۔ وہ باہر گئے تو غزل، حفصہ اور اسد اب سب وہاں موجود تھے، پر فیضان وہاں نہ تھا۔ اذلان کو ایک پل کے لیے شک ہوا کہ یہ حملہ فیضان نے کروایا ہوگا، پر یہ سوچ کر اس نے اپنا شک دور کیا کہ فیضان اپنے بیٹے پر کیوں حملہ کروائے گا؟ پر وہ فیضان تھا جو خود کی انا پرستی میں کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ کیسا ہے اب فہیم؟ اذلان اسد کے پاس کھڑا ہوا بولا۔ اب تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، بس ہوش میں آ جائے گا تھوڑی دیر میں، اسد نے اس کو بتایا۔ فہیم ٹھیک تو ہوں گے نا؟ ان کو ہوش کیوں نہیں آ رہا ابھی تک؟ حفصہ رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ آ جائے گا ہوش حفصہ، صبر سے کام لو، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، غزل اس کو سمجھاتے ہوئے بولی۔ آفرین بھی حفصہ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں ان سے، ڈاکٹر ان کو بتا کر چلا گیا۔ حفصہ سیدھا فہیم کے روم میں گئی اور غزل بھی اس کے پیچھے گئی۔ فہیم آپ ٹھیک ہے نا؟ حفصہ فہیم کے پاس جاتی اس کا بازو جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ حفصہ کے بازو جھنجھوڑنے سے فریق رہا۔ اف، جان لوگی کیا اب میری؟ پاگل، ہاتھ ہٹاؤ بازو پر سے۔ حفصہ نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا۔ اللہ رحم کرے، نہ جانے کن کی دشمنی تھی جو حملہ کروایا۔ غزل اس کا صدقہ نکالتی فکر مندی سے بولی۔ آپ کو درد تو نہیں ہو رہا؟ حفصہ نے فہیم کے بازو کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بالکل نہیں، مجھے تو مزہ آ رہا ہے، گولی کھا کر جھوم رہا ہوں مزے سے۔ فہیم اس کے الٹے سوال کا الٹا جواب دیتا ہوا بولا۔ حفصہ اس کو ناسمجھی سے دیکھا۔ حفصہ بیٹا تم اس کے پاس رکو، میں آتی ہوں، فیضان فون کر رہا ہے، اس کو بھی بتا دوں۔ غزل یہ کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ اتنی پریشان ہوئے جا رہی ہو، چشمش کیا ہوا؟ اتنے پریشان تو محبت کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ فہیم حفصہ کا پریشان چہرہ دیکھ کر بولا۔ ایسی بات نہیں ہے، بس شوہر ہو آپ میرے، اب پریشان بھی نہ ہوں تو کیا کروں؟ خود غرض، مطلب صرف اپنے بیوہ ہونے کا فکر ہے، کہیں سفید کپڑے نہ پہننے پڑیں، میری فکر نہیں ہے تمہیں۔ فہیم شرارت سے بولا۔ توبہ کرے فہیم، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اور آئندہ ایسی فضول بات مت لائیے گا اپنی زبان پر۔ حفصہ برا مانتے ہوئے بولی۔ میری ایسی باتوں سے کانپ گئی، مطلب محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ فہیم مسکراتا ہوا بولا۔ نہیں تو؟ حفصہ اپنی بات پر قائم رہی۔ مطلب تم آج بھی اظہار نہیں کرو گی؟ فہیم اب سنجیدگی سے بولا۔ حفصہ نے نفی میں سر ہلایا۔ فہیم کچھ پل خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا۔ اور میرا بازو درد کر رہا ہے، لگتا ہے مرنے والا ہوں، یا اللہ مجھے بچا لے۔ فہیم نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھتا چنگھاڑتا بولا۔ حفصہ کی تو جان نکل گئی اس کو اس طرح دیکھ کر۔ کیا ہوا فہیم، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ حفصہ فکر مندی سے بولی اور اٹھنے لگی۔ نہیں نہیں، ڈاکٹر کو نہیں، اس کا علاج بس ایک چیز ہے۔ فہیم اسی طرح درد کی ایکٹنگ کرتا بولا۔ کیسا علاج؟ مجھ سے اظہار کر لو، شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ دل کا درد ہے جو بازو میں ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ فہیم اپنے بازو پر اسی طرح ہاتھ رکھتا بولا اور ابھی بھی درد کی ایکٹنگ کرتا چلا جا رہا تھا۔ فہیم یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ حفصہ پریشان اور کنفیوز دونوں ہی جذبات میں گھری ہوئی تھی۔ اظہار کر لو، نہیں تو میں مر جاؤں گا، پھر ساری زندگی پچھتانا۔ اچھا اچھا کرتی ہوں، حفصہ جلدی سے بولی اور سوچ رہی تھی کہ کیا بولے، میرے مرنے کے بعد بولو کہ کیا؟ فہیم اس کو یوں سوچوں میں غائب دیکھتا ہوا بولا۔ فہیم کرتی ہوں میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کو جلاد سمجھتی تھی پر آپ بہت اچھے ہو، پر کبھی کبھی جلاد بھی بن جاتے ہو۔ حفصہ جلدی سے بولے گی۔ روز محبت کا اظہار کرو گی؟ بولو تاکہ میں دل کو سمجھا لوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ فہیم مسکراہٹ دبائے بولا۔ ہاں ہاں۔ حفصہ نے سر اس بات میں ہلا دیا تو فہیم ریلیکس ہوا اور کچھ دیر حفصہ کو دیکھا وہ جو پریشان ہو چکی تھی بہت، اور آخر فہیم ہنسی کنٹرول نہ کر پایا تو ہنس دیا۔ فہیم ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ حفصہ نے یوں ہنستا ہوا دیکھا تو ناسمجھی سے بولی۔ تمہارے بولے پن پر صدقے جاؤں۔ فہیم ایک ہاتھ سے اس کی بلائی لیتا ہوا بولا۔ حفصہ سب سمجھ گئی تو ہلکا سا ہنس دی کہ کیوں اس کی بے وقوفانہ باتوں میں آ گئی۔ آئی لو یو، فہیم گہرا سانس لیتا ہوا دیکھ کر بولا۔ آئی لو یو ٹو۔ حفصہ بھی مسکرا دی۔ ہائے اب میرا جیون سفل ہے، سکون سے مر سکوں گا اب۔ فہیم آنکھیں بند کرتا مزے سے بولا۔ جلاد۔ حفصہ برا مان گئی۔ کچھ دن بعد حسن ہاؤس کے کھلکاریوں سے مہک رہا تھا۔ خاندان میں ایک اور فرد کا اضافہ ہونے والا تھا۔ حفصہ امید سے تھی اور سبھی اس کو مبارکباد دینے کے لیے وہاں اکٹھا ہوئے تھے۔ مبارک ہو فہیم تمہیں، اللہ نے تمہیں اتنی بڑی خوشی دی ہے۔ اذلان فہیم سے بولتا ہوا خوش دلی سے مبارک دینے لگا۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، نام تو اس کی پپو یعنی میں ہی رکھوں گی۔ آفرین نے سب کو پہلے ہی باور کرایا۔ ہاں بھئی، یہ تو پپو کا حق ہے، ضرور نام آفرین رکھے گی۔ زرمینہ بیگم مسکرا کر بولی۔ کیوں بچہ میرا اور نام تم رکھو؟ مطلب ہر کام میں تمہارا حاضر ناظر ہونا ضروری ہے؟ فہیم اس کو تنگ کرتا بولا۔ آپ کو کیا، میں اپنی ساری دوست حفی کے نام، میں اپنی پیاری دوست حفی کے بچے کا نام رکھ رہی ہوں، یہ میرا اور میری دوست کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ بولیں۔ آفرین حفصہ کو گلے لگاتی بولی۔ حفصہ بھی مسکرا دی۔ اپنے ہونے والے بچے کا نام رکھ لینا
اور میری مٹھائی کھانا بند کرو۔ اذلان تم کب خوشخبری دے رہے ہو؟ فہیم کی بات سن کر آفرین بالکل چمک گئی اور اذلان اسی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ فہیم اب تو اپنی یہ شرارتیں بند کر لو، باپ بننے والے ہو، ابھی بھی وہی بچوں والی حرکتیں۔ غزل نے فہیم کو سمجھانا چاہا ہر بار کی طرح، کیوں میری خوش مزاجی کی دشمن بنی بیٹھی ہیں آپ؟ امی باپ بننے والا ہوں تو کیا کھڑوس ہی بن جاؤں؟ میں تو بھائی ایسا ہی رہنے والا ہوں ہمیشہ، بات ہے سیدھی۔ فہیم کہاں شرارت چھوڑنے والا تھا اور غزل کی بات کو مذاق میں اڑا گیا ہر بار کی طرح۔ آمین، ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو غزل، مت کہو بچے کو کچھ، اتنا پیارا ہے، کر لینے دو شرارتیں، تمہارے گھر کی تو رونق ہے یہ فہیم۔ عظمیٰ فہیم کی سائے لیتے ہوئے بولی، یہ چیز میرے عزیز بس خالق ہی مجھے سمجھ پائی ہے۔ فہیم چہکا جس پر سب مسکرا دیے۔ فیضان بس فہیم کو مبارکباد دیتا وہاں سے چلا گیا اور اب تک باہر ہی موجود تھا۔ فہیم کو من ہی من بہت برا لگا کہ وہ اس کی اتنی بڑی خوشی میں شامل نہیں ہوا تھا، پر فیضان کی ناراضگی بھی بس اسی بات پر تھی کہ وہ اذلان کے ساتھ کیوں دے رہا ہے، اور ناراضگی بلا وجہ کی تھی۔ سب باتوں میں مصروف ہو گئے تو اذلان باہر کی طرف آیا جہاں فیضان لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھا ہوا اس کو نظر آیا۔ اذلان چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا، کتنے بے شرم ہو تم، مجھے لگا تھوڑا سدھار آ ہی گیا ہوگا تم میں، پر نہیں فیضان، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ اذلان کرسی پر بیٹھا دانت پیستا ہوا بولا، دماغ تو ٹھکانے ہیں تمہارا، کیا بول رہی ہے سب؟ فیضان بھی تیش میں آ کر بولا، اس دن فہیم اور مجھ پر حملہ تم نے کروایا تھا نا؟ میری تو سمجھ آتی، لیکن فہیم وہ تو تمہارا اپنا بیٹا ہے، اس کی جان سے کھیلنے کا بھی سوچ لیا تم نے؟ ڈوب مر جانا چاہیے تمہیں تو فیضان۔ اذلان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا بولا، بیٹا؟ کیسا بیٹا؟ اپنے باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا؟ ایسے ہوتے ہیں بیٹے، اور سن لو جو میرے راستے میں آئے گا وہ مارا جائے گا، پھر وہ کوئی بھی ہو۔ فیضان خباثت سے مسکراتا ہوا بولا، آئندہ سے تم نے فہیم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی نا تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا تو تم میرے خلاف ہی سازشیں کرو، فہیم کو بیچ میں مت گھسیٹو۔ اذلان نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے فہیم کو کوئی نقصان پہنچے، وہ تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ فہیم فیضان کے خلاف کیس لڑے۔ فیضان کچھ بولنے والا تھا کہ اس کی نظر اذلان کے پیچھے کھڑے فہیم پر پڑی، جو شاید سب کچھ سن چکا تھا اور لب پیچھے فیضان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اذلان نے فیضان کی نظروں کو پیچھے مرکوز دیکھا تو اذلان نے بھی مڑ کر فہیم کو دیکھا۔ فیضان اٹھ کھڑا ہوا، ابو آپ اتنے گر سکتے ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ فہیم فیضان کے ساتھ کھڑا افسردہ لہجے میں بولا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا باپ اس قدر دشمن بن جائے گا، جو تم نے سنا وہ سچ نہیں تھا، میں پوری بات بتاتا ہوں تمہیں۔ فیضان اس کو شانوں سے پکڑ رہا سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، سچ آپ کیا بتائیں گے؟ آپ تو صرف جھوٹ بتاتے ہیں، سچ تو میں اپنے کانوں سے سن ہی لیا آج۔ میں پہلے افسردہ رہنے لگا تھا کہ اپنے باپ کے خلاف کیس لڑ رہا ہوں، شاید آپ سدھر گئے ہیں، آپ پر نہیں، آپ ویسے ہی ہیں۔ اب مجھے خود پر فخر ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ فہیم فیضان کے ہاتھ چٹکتا ہوا بولا اور وہاں سے تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا۔ فیضان صدمے سے واپس کرسی پر بیٹھ کر اپنا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ تم نے برباد کر دیا، مجھے اپنوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ فیضان اسی طرح سر ہاتھوں میں گرائے اذلان سے بولا، لائق بھی تم اسی کے اور میں نے کچھ نہیں کیا، یہ تو تمہارے کالے کرتوتوں کی سزا ہے تمہیں۔ اذلان نہیں کہتا ہوا فہیم کے پاس گیا، فہیم تم ٹھیک ہو؟ اذلان نے فہیم کے شانے پر ہاتھ رکھے، ہاں یار ٹھیک ہوں، فہیم ضبط کیے بولا۔ فہیم تم میرا ساتھ چھوڑ دو، اپنے باپ کا ساتھ دو، بہت ہی خطرناک شخص ہے، ایک بار تم پہ حملہ کروا چکا ہے، دوسری بار بھی کروا سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے میری وجہ سے، اور اب تم سے 2 اور زندگیاں جڑی ہوئی ہیں، تمہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اذلان اس کو سمجھاتا ہوا بولا، اس کو حفصہ اور اس کے ہونے والے بچے کی بھی فکر تھی، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں، مجھے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، سچ جان کر بھی جھوٹ کا ساتھ دوں تو لعنت ہے مجھ پر۔ ٹھیک ہے اس کا ساتھ نہ دو، پر اس کیس سے دور رہو، اب حفصہ اور اپنے بچے کے بارے میں بھی سوچو فہیم۔ اذلان کے کہنے پر فہیم نے حفصہ کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی، ایک طرف اس کی خوشیاں اور اس کی محبت، اور دوسری طرف اذلان کو انصاف دلانے میں اس کی مدد کرنا اور اس ظالم کو اس کی سزا دلانا۔ چند پل دیکھنے کے بعد فہیم نے اذلان کی طرف دیکھا جو اسی کے جواب کا منتظر تھا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، تم میری فکر نہ کرو، جو ہونا ہوگا وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اور تم مجھے اب نہیں روکو گے، ورنہ میں خود کے اوپر لعنت بھیجتا رہوں گا اگر سب کچھ جان کر بھی چپ رہا تو۔ فہیم اذلان کے شانے پر ہاتھ رکھتا اس کو تسلی دیتا بولا۔ اذلان نے ہلکا سا مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ آفرین لان میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی، اذلان اچانک سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تو وہ اپنی سوچوں سے نکلی اور اذلان کو دیکھا جو مسکرا کر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ آفرین تجسس سے بولی، وہ مجھے تم سے ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کرنا تھا۔ اذلان اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا، اچھا اب جناب کی کون سی خواہش نے جنم لے لیا؟ میرا دل چاہتا ہے نا کہ میں بھی اپنے بچوں کے ڈائپر چینج کروں۔ اذلان کی بات کا فہیم مفہوم سمجھ کر آفرین ہنس دی، تو تم بیبی سینٹر بن جاؤ نا، خواہش پوری ہو جائے گی تمہاری، خوب ڈائپر چینج کرنا۔ آفرین نے اس کو سنجیدگی سے مشورہ دیا، نہیں نا، میں بھی اب چاہتا ہوں میرے بچے ہوں جو مجھے پاپا بلائیں،
اور ٹی وی ایڈ میں کہتے ہیں نا ڈیٹس کین چینج، تو اب میں ثابت کر کے رہوں گا کہ ڈیٹس کین واقعی چینج۔ اذلان نے اپنی خواہش کو شرارت کا رنگ دیا ہوا تھا۔ افرین بس ہنسی روکی اس انسان کو دیکھ رہی تھی جو عجیب باتیں تو کرتا تھا پر آج کافی زیادہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اذلان، مجھے یہ تو پتہ تھا کہ تم دماغ سے تھوڑے کھسکے ہوئے، پر اتنے کھسکے ہوئے آج پتہ لگا۔ میری جان، اس میں کھسکنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ میں بھی چاہتا ہوں ہمارا ایک سویٹ سا ننھا منا یا ننھی منی ہو۔ اذلان اپنے ہاتھوں سے ننھی منی سائز بناتا ہوا بولا۔ فضول باتیں کر رہے ہو نا آج تم۔ افرین تھوڑی کھجل سی ہو کر اٹھ کر وہاں سے جانے لگی۔ یہ فضول بات لگ رہی ہے تمہیں؟ واہ بھئی، کمال کرتی ہو، میرا بھی دل چاہتا ہے میرے آنگن میں بچے ہن سے ہرا بھرا ہو۔ اذلان افرین کے پیچھے چلتا ہوا بولا جو اس کی باتوں سے بچنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھائے جا رہی تھی۔ فہیم کے بھائی کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا تمہیں، ایک اور خواہش پال کر لے آئے وہاں سے تم۔ افرین اکتا کر بولی، تو ایک دن ہماری زندگی میں بھی تو یہ دن آنا ہی ہے نا۔ تم نہیں چاہتی کہ تم میرے بچے کی امی بنو؟ اذلان بھی افرین کے پیچھے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتا بولا۔ اف اذلان! افرین نے اس کو پیچھے مڑ کر گھورا۔ کیا؟ چلو امی سے پوچھ لیتے ہیں بھلا، اذلان نے عظمیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا جو پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ افرین اور عظمیٰ دونوں نے اس کو سوالی نظروں سے دیکھا۔ امی، آپ کو دادی بننا ہے نا؟ رات بھر جا کے اپنے پوتے پوتیوں کو کہانیاں سنانی ہے نا؟ اذلان کے کہتے ہی جہاں عظمیٰ مسکرائی، افرین نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی۔ تم پھر سے افرین کو تنگ کرنے لگے؟ عظمیٰ مسکراتے بولی۔ ارے تنگ کرنے والی کیا بات ہے، میری خواہش ہے یہ۔ اذلان چانیاں چکا کر بولا۔ خالہ، کیسا ڈھیٹ پیدا کیا ہے آپ نے؟ افرین روتی شکل بنا کر بولی۔ مجھے اپنی اولاد بھی میری طرح ڈھیٹ ہی چاہیے، بتا رہا ہوں میں۔ اذلان باور کراتا بولا۔ اف اذلان، تم نا بہت ہی ڈھیٹ ہو۔ افرین اکتا کر وہاں سے جانے لگی۔ فکر نہ کریں، جلدی دادی بننے والی ہیں آپ بس۔ اذلان عظمیٰ سے کہتا ہوا افرین کے پیچھے لپکا۔ عظمیٰ ہنس دی۔ وہ اذلان کو نہ جانے کتنے سالوں بعد ایسا ہنستا مسکراتا ہوا دیکھ رہی تھی، ورنہ اس کو یاد نہ تھا کہ طارق کی موت کے بعد اذلان اتنا کبھی خوش دیکھا تھا اس کو۔ اس نے جلدی سے ماشاء اللہ بولا کہ کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے اس کو۔ اذلان افرین کو شنگار شیشے کے سامنے دیکھتا ہوا اس کی طرف آیا۔ تم اب پہلے جیسی ڈریسنگ نہیں کرتی، دیکھ رہا ہوں میں بہت دنوں سے۔ اذلان پیچھے سے اس کے شانے پکڑتا بولا۔ تمہیں اچھی نہیں لگتی تھی نا وہ ڈریسنگ، تو بس وہ کپڑے دے دیے میں نے، اور اب مجھے بھی شوق نہیں رہا ویسی ڈریسنگ کا۔ افرین اس کی طرف رخ کرتی بولی۔ اف، قربان جاؤں تم پہ، ایسے ہی میری اچھی اچھی باتیں مانو گی نا تو مجھے بہت پیار آئے گا تم پہ۔ اذلان شوق پن میں بولا۔ اچھا ایسا کیا، چلو آئندہ سے بات نہیں مانو گی تمہاری۔ افرین یہ کہتی ہوئی بیڈ پر تکیہ سیٹ کرنے لگی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اب بیٹا تمہیں بھی میری باتیں ماننے کی اسی عادت ہو گئی ہے، اس لیے زیادہ پکی مت بنو آپ۔ اذلان سینے پر بازو باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی خوش فہمیاں پالتے ہو تم۔ افرین اس کی طرف کشن پھینکتی ہوئی بولی اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو گھورنے لگی۔ قسم سے بالکل وہ لڑاکا خاتون لگ رہی ہے جو اپنے بچوں کو مارتی پیٹتی ہے، میں بتا رہا ہوں، خبردار جو میرے بچوں کو ایسے مارنے کی کوشش کی تو۔ اذلان اس کو یوں لڑاکا عورتوں کی طرح کھڑے ہوتا دیکھ اور پھر سے بچوں کو ٹاپک پہ پہنچ لایا۔ اذلان، تم پھر سے شروع ہو گئے۔ افرین ایک اور کشن اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولی۔ اذلان نے وہ کشن کیچ کر لیا۔ ظالم بیوی تو ہو ہی، ظالم ماں مت بننا۔ اذلان اس کو کشن مارتا بولا اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ بدتمیز ہو تم اذلان، افرین اکتا کر بولی۔ وہ بھی لیٹنے لگی۔ سوچ رہا ہوں کل سے دوسرا کمرہ بچوں کے لیے سیٹ کرنا شروع کر دوں۔ تھوڑی خاموشی کے بعد پھر سے اندھیرے کمرے میں اذلان کی آواز گونجی۔ ڈھیٹ پنا نہیں چھوڑنا تم، افرین کہتے ہی اذلان مسکرایا۔ 2 مہینوں بعد افرین اور عظمیٰ ڈاکٹر کے پاس گئے جہاں ان کو ایک خوشخبری ملی۔ افرین امید سے تھی اور آتے ہی خوشی کے ساتھ ایک ٹینشن بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ اذلان نے اس کو روز تنگ کر رکھا تھا، ہر بار بھی بچوں کا ذکر لایا کرتا اور آج آخر کو اذلان کی خواہش پوری ہوگی۔ خالہ، اب اذلان کو کچھ مت بتانا، میں چاہتی ہوں میں خود اس کو بتاؤں۔ افرین نے عظمیٰ سے کہا۔ اذلان کے روز روز تنگ کرنے پر اب افرین کو ہچک محسوس ہو رہی تھی کہ بات اس سے کرے۔ ہاں کیوں نہیں، یہ خوشخبری تم ہی اس کو سناؤ، عظمیٰ نے مسکرا کر کہا۔ افرین اب اذلان کے آنے کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ وہ آفس گیا ہوا تھا۔ وہ ٹیرس پر جھولے پر بیٹھے بار بار نیچے لان کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ آیا کہ نہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، چاند بھی آسمان میں چمکنے لگا تھا۔ اس کو اذلان کی گاڑی دکھی۔ اب وہ نروس ہونے لگی کہ کیسے بتائے گی اذلان کو، وہ یہی سوچتی رہی۔ اذلان کے چہرے پر ایک خفگی تھی، کیس تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فیضان نے اپنی پوری پاور لگا دی تھی کیس پر اور اذلان بس جلد سے جلد فیضان کو سزا دلانا چاہتا تھا۔ افرین اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اتنی دیر میں اذلان بھی اس کو ڈھونڈتا ہوا ٹیرس پر آیا، اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھا۔ مجھے اتنا یاد مت کیا کرو، آفس میں ہچکیاں ہوتی ہیں بہت، اینڈ ٹرسٹ می اٹس اریٹیٹ می دی موسٹ۔ اذلان شرارت سے بولا۔ میں تمہیں یاد نہیں کرتی، یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جن کو انسان بھول جاتا ہے، اور تم مجھے بھولتے نہیں ہو۔ میری سوچوں کی شروعات تم سے شروع اور تم پہ ہی ختم ہو جاتی ہے، افرین نے چاند کی چمکتی ہوئی روشنی میں اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا۔
بندی آج رومانٹک موڈ میں ہے خیر میں؟ اذلان نے حیران ہو کر ایکٹنگ کرتا ہوا بولا۔ ہاں ویسے تمہیں ڈائپرس چینج کرنے کا بہت شوق ہے نا اذلان؟ ہاں بہت، اذلان بہت پرزور دیتا ہوا بولا۔ تو بس میرا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے یہ ڈائپر چینج کرنا۔ آفرین اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جو نہ سمجھنے والی نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چاند کی چاندنی دونوں وجودوں کو چمکا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ہاں اب مجھ سے لڑنا ورنا چھوڑ دو ورنہ ہمارا بچہ کیا سوچے گا؟ آفرین اذلان کو حیران اور پریشان کیے جا رہی تھی۔ اذلان اپنی آنکھیں آفرین کی آنکھوں میں گاڑتا اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں تو سخت چڑ تھی بچوں کی باتوں سے۔ اذلان کو آج تھوڑی کھسکی ہوئی لگی۔ نہیں تو چڑ کا کیا ہے؟ اچھا سنو نا، تمہیں خوشخبری دینی تھی مجھے۔ آفرین اس کو محبت سے دیکھتی ہوئی بولی، کیسی خوشخبری؟ کہیں جو میں سوچ رہا ہوں وہی تو نہیں؟ اذلان ایکسائٹیڈ ہوا، شاید ہاں شاید نہ، پر تم کیا سوچ رہے ہو مجھے یہ بھی نہیں پتہ نا۔ آفرین شانے اچکاتی بولی۔ اس کو اذلان کو کنفیوز کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہمیشہ اذلان اس کو تنگ کیا کرتا تھا، آج آفرین کی باری تھی۔ اچھا اب زیادہ سسپینس نہ ڈالو، بتاؤ جلدی سے، اور آڈینس انتظار کر رہی ہیں۔ اذلان سننے کو بےتاب تھا۔ تو سنو، ایک چھوٹا سا مہمان آنے والا ہے جو تمہیں پاپا کہنے والا ہے، اور پریکٹس شروع کر دو ڈائپرس چینج کرنے کی۔ آفرین اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، تم سچ کہہ رہی ہو آفرین؟ کیا واقعی؟ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آفرین، میں تمہیں بتا نہیں سکتا، تم بہت اچھی ہو، تھینک یو مجھے یہ خوشخبری دینے کے لیے، آئی لو یو میری جان۔ اذلان جوش میں بولتا گیا اور آفرین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آفرین اس کو اتنا ایکسائٹیڈ پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، لیکن ایک مسئلہ ہے اذلان۔ آفرین اس سے دور ہٹتے ہوئی فکر مندی سے بولی، کیا مسئلہ آفرین؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ اذلان اب پریشان ہوا، اگر میں موٹی ہوگی تو مجھ سے پیار کرنا چھوڑ تو نہیں دو گے نا؟ آفرین کی بات سن کر اذلان ہنس دیا، جس پر آفرین کا منہ اور لٹک گیا۔ دیکھا، مجھے جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آفرین نے غصے سے کہا، ارے میری جان، تم موٹی ہوگی نا تو مجھے اور زیادہ پسند آؤگی اور اس سے بڑھ کر پیار کروں گا تمہیں، یہ بات جان لو، میرا پیار کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ دن بہ دن تمہیں دیکھتا ہوں نا تو مزید عشق بڑھ سا جاتا ہے۔ اذلان اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے محبت سے بولا، اور وعدہ کرو کہ جب بچہ آئے گا تب بھی مجھ سے اتنا ہی پیار کرو گی، ایسا نہ ہو کہ بچے کی محبت میں مجھے بھول ہی جاؤ۔ آفرین آج کئی دعائیں کروانے کے موڈ میں تھی۔ اف کتنی سیلفش بن رہی ہے آفرین، پر چلو یہ عاشق بھی مجبور ہے، یہ بھی وعدہ کر ہی لیتا ہے کہ تمہیں محبت اسی طرح کرتا رہے گا، بچے کی محبت الگ سے ہوگی، تمہاری سے کی محبت صرف تمہاری، ٹھیک؟ اذلان بیچارہ مجبور تھا اس کی باتیں ماننے پر، اور بیٹا ہو یا بیٹی